قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ ہم جس مذہب و شریعت کے ماننے والے ہیں وہ نہایت کامل اور مکمل ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں ہے کہ اس میں کسی کے اضافے کی ضرورت ہو۔ اسی طریقے سے ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ مذہب اور یہ شریعت نہ صرف اس وقت کی امت کے لیے اور اس وقت کی انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے یہ شریعت اسی طریقے سے ہدایت اور رہبری کا ذریعہ ہے جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی اور اس وقت کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس کے طریقہ کار میں اور اس کے نظام میں اور اس کے اسلوب میں کسی چیز کو بڑھانا اور گھٹانا یہ شریعت کے مخالف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو بھی انسان ہمارے اس دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرے گا، نئی باتوں کو جگہ دے گا، ما لیس منہ، جس کا اسلام سے، مذہب سے، دھرم سے، شریعت سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہ ہو، فہو رد، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ ردی کے ٹوکرے میں رکھنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ انسان اس حدیث کے پیش نظر اپنی زندگی میں غور کرے کہ وہ کس کام کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن اور احادیث کے مطابق کرتا ہے اور کس کام کو وہ اس انداز سے کرتا ہے کہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا سنت کے مطابق نہ ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کسی چیز کے مقبول ہونے کے لیے اور ثواب تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کام شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی چیز کو شریعت کی چیز سمجھ لے، کسی عمل کو دین کا جز سمجھ لے، حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہے، حالانکہ وہ دین میں نہیں ہے، مذہب میں نہیں ہے، چاہے کتنی ہی اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دے، چاہے اپنی زبان سے کتنی مرتبہ اعلان کرے کہ میں یہ پورا کا پورا کام نبی کی محبت میں کر رہا ہوں، شریعت کی محبت میں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے تعلق کی بنا پر کر رہا ہوں، خدائے ذوالجلال کی قسم اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت کامل و مکمل ہے۔ ہماری شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ شریعت سے نہ صرف یہ حکم دیا کہ یہ کر لو، بلکہ اس کا نظام بھی بتلایا، اس کا سسٹم بھی بتلایا، اس کا طریقہ کار بھی بتلایا۔ اگر نماز کا حکم دیا، اس کی رکعتوں کی تعداد بھی بتلائی، اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی کہ انسان کو اس سلسلے میں اپنی طرف سے کسی کی ملاوٹ کی ضرورت پڑے۔ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز جس کو انسان شریعت اور سنت سمجھ کے کرتا ہو، حالانکہ اس کی کوئی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہو، اس کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس کو ہم شریعت سمجھ کے کریں،
جس کو ہم محبت رسول سمجھ کے کریں، جس کو ہم قرآن اور حدیث سے لگاؤ کی بنیاد پر کریں، لیکن اگر اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال حضرات صحابہ کرام میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے تعلق سے، نئی چیز کے تعلق سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسے کام کو انجام دیتا ہے، اس طرح کے کاموں میں مبتلا رہتا ہے، تو دنیا کے اندر جو حشر ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی حیثیت رتی برابر بھی نہیں۔ انسان غور کرے، جائزہ لے کہ وہ کتنے کاموں کو شریعت کے مطابق کرتا ہے اور کتنے کاموں کو محض رسم و رواج کی بنیاد پر کرتا ہے، لیکن اس کو شریعت کا جزء اور شریعت کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس کو انسان شریعت سمجھ کے کرے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے کتنے خطرناک نتائج دنیا کے اندر بھی پیدا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی پیدا ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ابتدع قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، اور بعض روایت میں آتا ہے ثم لا يعيدها الى يوم القیامہ، کہ جس کسی قوم نے بدعت کو ایجاد کر لیا، کاموں کو انجام اس نیت سے دیا یہ شریعت کا حصہ ہے اور نظام شریعت کا حصہ ہے، لیکن اس کی کوئی نظیر شریعت میں نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں چونکہ یہ انسان اس بدعت کا مبتلا ہے، لہذا اس جیسی جو بھی سنت انسان کے اندر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس سنت سے انسان کو محروم کر دے گا۔ بدعت میں کوئی قوم، کوئی انسان مبتلا ہو، پھر انہیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور دوسری روایت میں یہاں تک آیا ہے ثم لا يعيدها الى يوم القیامہ، اور توفیق اس انداز سے سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کی قیامت تک توفیق نہیں ہوتی۔ یہی صورتحال ہے۔ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ میں مثال دیتا ہوں 10 محرم الحرام کی، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انسان 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 2 روزے رکھنا مستحب ہے، یا تو 9 کو روزہ رکھے یا ساتھ میں 10 کا، یا 10 اور 11 روزہ رکھے، لیکن جو حضرات ان دنوں میں بدعتوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، نہ جانے کن کن رسومات کے اندر مبتلا رہتے ہیں، تعزیہ داری کے اندر مبتلا رہتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، نہ جانے کتنی بدعات کے اندر ملوث ہوتے ہیں، آپ ذرا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیے کیا انہیں روزہ رکھنے کی توفیق ہوتی ہے؟ سر برابر روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بالکل سچا اور پکا ہے کہ وہ انسان اس روز بدعت کے اندر مبتلا ہے، اللہ نے اسے روزہ رکھنے کی جو عظیم سنت تھی اس کی توفیق سب تک۔ شب برات کے موقع پر دیکھیے، ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن ایصال ثواب کا وہی طریقہ، مردوں کی عذاب میں تخفیف کے راستے کا وہی طریقہ جس کو ہم نے ایجاد کر لیا ہے، شریعت میں یہ کوئی نظیر کوئی موجود نہیں۔ اس دن 15ویں شعبان کی شب میں کتنی فضیلت نقل کی گئی ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں اللہ کی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، لیکن رات میں جتنے ادھم مچانے والے ہوتے ہیں، جتنے ہنگامہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور جتنے بدعت و خرافات کے اندر مبتلا ہونے والے ہوتے ہیں، ان کو نہ رات میں عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی دن کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے۔ ابھی یہ مہینہ گزرا، 12 وفات کہہ لیجئے یا 12 ربیع الاول کہہ لیجئے، یقیناً عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کیا جائے، محبت کے نعرے لگائے جائیں، یقیناً یہ سچی اور پکی بات ہے، لیکن خدا را دل
پہ ہاتھ رکھ کے بتایا جائے کتنے جو جلوسوں میں نکلتے ہیں، جو ہنگامہ برپا کرتے ہیں، کیا انہیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ہوتی ہے؟ راستہ چلتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کیا یہ خیال آتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو یہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد مبتدع قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ کہ جو انسان بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ انسان سنتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک تو خطرناک نتیجہ یہ بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں حوض کوثر کے پاس رہوں گا، لوگ آتے رہیں گے، جانچ نوش فرماتے جائیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مجھے گھور کر دیکھیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، ایک دم سے بیچ میں ایک شخص حائل ہو جائے گا اور کہے گا کہ نہیں اس کو پینا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کیوں نہیں، یہ تو میری امت میں سے ہے، ان کا مجھ سے تعلق ہے، ایسا کیوں نہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے، دین کے اندر کیا بگاڑ پیدا کیے اور دین کے اندر کتنی نئی چیزیں انہوں نے پیدا کی۔ اور تیسرا سب سے خطرناک نتیجہ جو بدعتی شخص کے اندر اور بدعتی قوم کے اندر تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے، انہیں کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس فی کل المعاصی کہ بدعت ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تمام تر گناہوں سے محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر ان کا ایمان جو ہے برانگیختہ کرتا ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے، توبہ کر لو، تو اس انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو انسان بدعت کے اندر مبتلا رہتا ہے، نئی چیزوں کو کرتا ہے، اس کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے، شریعت کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے انہیں زندگی بھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہ حکایت ہے کہ میں نے یعنی ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی آدم کی کمر توڑ دی گناہوں میں مبتلا کر، میں نے ایسے ایسے حربے استعمال کیے جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن انہوں نے میری کمر توڑ دی، اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ و استغفار۔ لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوئی ایسی چیز کی ایجاد کروں جس کی بنیاد پر انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں بنا، تو پھر ہم نے ان کے درمیان ایک ایسی چیز جسے ہم بدعت کہیں، جسے ہم نئی چیز کہیں، ہم نے اس کے اندر مبتلا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ انسان غور کرے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ جن کا ایمان قرآن پر ہو، احادیث پر ہو اور اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر ہو، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر اسے توفیق نہیں ملی ہے، وہ کتنا محروم القسمت انسان، کتنا بد نصیب انسان۔ اس لیے ہمیں زندگی گزارتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، کوئی قدم ایسا نہ ہو جو شریعت کے بالکل مخالف ہو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اسے منع کیا کہ بھائیو عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا شریعت میں نہیں ہے۔ وہ کیا جواب دیتا ہے؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا مجھے اس نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا؟ بات ان کی صحیح ہے، لیکن جن کے مزاج میں یہ ہو کہ شریعت نے طریقہ بھی بیان کیا ہے، لہذا اس طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، تو شریعت نے یہ بھی بتلایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز مشروع نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب نے ان کو بیان کیا کہ نہیں، ولیکن یعذبک لخلاف السنہ، نماز کی بنیاد پر تو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا،